اچھا جی، ایم پاکستان کا جو اس وقت حال ہے وہ یہ کہا جاتا ہے، خالد مقدسی کے صاحب حج پہ گئے ہوئے تھے، وہ بھی آنے والے ہیں۔ اس وقت جو 2 سینئر رہنما مختلف پریس کانفرنس میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس میں ایک ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اور ایک اور پرانے رہنما سابق میئر وسیم اختر صاحب کی انٹری ہوئی ہے دوبارہ۔ انٹری سے مراد یہ ہے کہ دوبارہ وہ بھی پارٹی حیدرآباد آنا جانا شروع انہوں نے کیا ہے۔ گزشتہ روز جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں وہ موجود تھے اور جس پر انہوں نے گفتگو بھی کی اور صحافیوں سے ظاہر میڈیا کے سوالوں کو جواب بھی دیا۔ فاروق ستار صاحب نے تو یہ کہا کہ جی ہمارا جو گورنر تھا کامران خان ٹسوری تھا، اس سے ہٹایا اس لیے گیا کہ وہ پیپلز پارٹی کے غیر قانونی جو کام ہیں اس میں وہ رکاوٹ تھے۔ اور وہ کس طرح رکاوٹ تھے؟ کیونکہ وفاق کے نمائندے تھے، وفاق کو جواب دہ تھے۔ ان کا یہاں جو سندھ میں اگر کام دیکھیں گورنر کا یہ تھا کہ بھائی کوئی آئین سازی ہوتی ہے، کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو ان کے پاس آتا ہے فائنل دستخط کے لیے، وہ روکتے تو نہیں تھے، ظاہر دستخط کے آگے بھیج دیتے چیزوں کو، تو وہ کہتے ہیں کہ رکاوٹ تھے۔ بہرحال اب جو ایم کہتی ہے کہ کامران ٹسوری صاحب کی گورنری ہماری ریڈ لائن ہے۔ 2 جو شرائط رکھی ہیں اس میں ایک شرط یہ ہے کہ کامران ٹسوری صاحب کو دوبارہ گورنر بحال کیا جائے، جس سے بڑی لیدے ہو رہی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں ایم کے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا بات ہوئی، عوام کے کسی مسئلے کی بات کی جانی چاہیے تھی، پانی کا مسئلہ کہہ دیتے ہماری ریڈ لائن ہے، کچھ اور عوام کے لیے مانگ لیتے، یہ ایک شخصیت کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے کہا ہے اور کوئی بات تو ہوئی ہوگی، کسی نے کوئی آسرا دیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ بات کریں۔ لیکن پیپلز پارٹی کا اس پہ موقف یہ ہے جو میں نے لیا تیمور تالپور صاحب سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے 10 سال تو کامران ٹسوری صاحب گورنرشپ کے لیے نہیں آ سکتے۔ تو میں نے کہا جنہوں نے پہلے بنایا تھا وہ دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے بھی ان سے بات چیت ہے اور ہمارے بھی اچھے تعلقات ہیں، تو ہم نے بھی پوچھ لیا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ فاروق ستار صاحب کہیں گے اور اسے کام ہو جائے گا۔ اچھا دوسری بات، فاروق ستار صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں بہت ساری اور باتیں بھی کی۔ انہوں نے ہل پارک کی جو زمین کا تنازع ہے اس پر بھی بات کی ہے اور کہا کہ جناب یہ جو شارع بھٹو جو بنی ہے، جس ملیر ایکسپریس وے پرانا نام ہے، اس کے حوالے سے بھی تنقید کی کہ جناب ان کے پل کے ارد گرد کی جو زمین تھی وہ ملیر ندی کہہ لیجیے یا دیگر جو زمینیں تھیں اس پر چائنا کٹنگ اور اس طرح کی کچی آبادیاں بنیں گی یا گوٹ آباد اسکیمیں وہاں شروع ہو جائیں گی یا قبضہ کر کے لوگ پلاٹنگ شروع کر دیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں وہ ہونے شروع ہو گئی ہے۔ یہ دائرہ لمحہ فکر ہے اس طرح کی چیزوں میں بھی۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ جو ایکٹیو ہوئے ہیں وسیم اختر صاحب، یہ بھی کوئی خبر تو ہے کہ اچانک کیوں ایکٹیو ہو گئے، وہ کیا چاہتے ہیں، اب وہ تو ناراض تھے بہت زیادہ۔ اور فاروق ستار صاحب نے ان کے بارے میں جو کچھ بیانات دیے ہوئے ہیں یا انہوں نے فاروق ستار صاحب کے بارے میں جو بیانات دیے ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اس نے بڑی باتیں ایک دوسرے کے بارے میں کرنے کے بعد کس طرح سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ فاروق ستار صاحب نے کہا تھا 15 ارب کا مجھے حساب نہیں دیا، انہوں نے کہاں گئے 15 ارب جب یہ میئر تھے، اور انہوں نے کہا تھا فیض ہزواری کو گاڑی لے کر دی، فلاں کے ساتھ یہ کیا، فلاں کے ساتھ، اور اس پہ بڑا گرم رہتے تھے وہ۔ اور وسیم اختر صاحب یہ کہتے تھے کہ جناب یہ فاروق ستار صاحب جو ہیں ان کے اوپر ظاہر ٹھیک ٹھاک انہوں نے بھی الزامات لگائے تھے۔ ایک الزام فاروق ستار صاحب کا وسیم اختر صاحب پہ اس قسم کا بھی تھا جو ظاہر اس طرح کی سرگرمیاں ہیں، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ ان کی رکنیت ایم سے معطل کی جائے، ختم کی جائے، یہاں تک بات کر دی تھی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے، اور اپیل کی تھی انہوں نے ایک زمانے میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب سے کہ جناب آپ کو سوچنا چاہیے اس پر۔ اب وہ دونوں مل گئے ہیں، بلکہ پھر یہ کہا وسیم اختر صاحب نے کہ جتنا مہاجروں کو نقصان ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے پہنچایا ہے کسی کو نہیں پہنچایا۔ مجھے بھی انٹرویو دیا تھا، اس پہ یہ الفاظ اس نے ادا کیے تھے سابق میئر، اس وقت تو میئر تھے وہ، اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب جتنا نقصان اس شہر کو اور مہاجر قوم کو فاروق ستار صاحب نے پہنچایا کسی نے نہیں پہنچایا۔ اچھا وہ دونوں بھی ساتھ بیٹھے پریس کانفرنس کی ہیں، پھر ان کی آپ نے سنا ہوگا جو وسیم اختر صاحب کی اور مصطفیٰ کمال صاحب کے درمیان جو کچھ ہوتا رہا، جس قسم کی گفتگو ہوتی رہی، ماضی کا حصہ ضرور ہے، لیکن ظاہر ہے وہ تمام چیزیں میڈیا پر موجود ہیں، وقتاً فوقتاً میڈیا ان چیزوں کو دکھا بھی رہا ہوتا ہے، یوٹیوب پہ چلے جائیں تمام اس طرح کے کلپ مل جائیں گے۔ تو ایم کیونکہ اب کنٹونمنٹ کا الیکشن، پھر بلدیاتی الیکشن اور پھر جنرل الیکشن کی جانب جانا ہے ایم نے، تو یہ آہستہ آہستہ واپسی جو ہو رہی ہے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، یا اجازت مل گئی ہے سب کو سیاست کرنے کی۔ اور ایم میں بار بار میں پوچھتا ہوں ایم والوں سے، کل ارشد وارا صاحب سے بھی پوچھ رہا تھا کہ جناب اتنے بے پناہ مسائل کے شکار ہے کراچی کے رہنے والے، اور آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جی بالکل کرتا ہوں، اور بالکل صحیح بات ہے، عوام کی کوئی پوچھ نہیں رہا۔ تو میں نے کہا آپ لوگ پھر آئیے عوام کے درمیان، عوام کے ساتھ باہر آ کے کھڑے ہو جائیں گے، احتجاج کر لیں۔ تو کہہ رہے ہیں نہیں وہ تو دیکھیں ابھی سوچتے ہیں، ابھی دیکھیں گے، اچانک تو نہیں ہو جاتا فلاں۔
مطلب عوام کی ایک طرف بات بھی کرتے ہیں اور عوام کے درمیان میں کھڑا ہونے سے ڈرتے کیوں ہیں. اس کی وجہ صرف ایک ہی ہو سکتی ہے, اسٹریٹ پاور اب آپ کے پاس نہیں رہی ہے. اسٹریٹ پاور جس کی تھی اس کی تھی, اب آپ کے نام پہ لوگ باہر نہیں نکلتے. یہ حقیقت ہے, اس بات کو تسلیم آج کریں یا کل کریں, حقیقت یہی ہے.